السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم لوگ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام اور اس کے وجہ تسمیہ کو بھی جانیں۔ آج کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کی فضیلت و اہمیت۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث جو حدیث نمبر 2276 اور مسلم شریف کے اندر 2201 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافروا حتی نزلوا علی حی من احیاء العرب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم سفر میں تھے اور دوران سفر میں وہ عرب کے ایک قبیلہ پر اترے۔ اس جماعت میں اور اس سفر میں خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تبھی تو پورا ڈیٹیلس واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پوری جماعت کے ساتھ، پوری ٹیم کے ساتھ عرب کے ایک قبیلہ میں پڑاؤ ڈالے تو فاستضافوہم فابوا ان یضیفوہم، صحابہ کرام نے چاہا کہ اس قبیلے والے نے ہم لوگوں کی مہمان نوازی کریں گے، ہم لوگ یہیں رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، تو فابوا ان یضیفوہم، تو ان قبیلہ والوں نے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے عرب کا دستور تھا کہ کوئی مسافر ملے تو اس کو اچھی طرح سے اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کو کھلانا پلانا۔ وہاں اس زمانے میں تو کوئی راستے میں کوئی ہوٹل نہیں تھا کہ وہاں پر کھا لیں گے، اگر اپنے پاس کچھ ہوگا تو کھائیں گے پیئیں گے، نہیں تو پھر جو ہے بھوکے پیاسے ہی رہیں گے۔ بہرحال جب ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی قبیلہ میں یہ لوگ اس دن اس رات کو رہے۔ اتنے میں کیا ہوا، فَلُدِغَ السَّيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، کہ اسی قبیلہ کے ایک سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں نے بہت طرح کی کوشش کی لیکن کسی طرح فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ہمارے یہاں پر ایک جماعت آئی ہوئی ہے، جا کے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے پاس کچھ تدبیر ہوگی یا کوئی منتر ونتر ہوگا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ تو وہ لوگ آئے اور آ کے بعد کہا کہ یا ایھا رہط ان سیدنا لدغ، کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں او مصابن، یا ان کو اور کوئی بیماری لاحق ہو گئی، چاہے مرگی کی بیماری ہو یا اس کے دماغ میں کوئی فطور آ گیا، جس کی وجہ سے وہ سردار بہت پریشان تھا، اور وہاں کے لوگوں نے بہت کوشش کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، جتنا ہو سکا، جہاں تک ہو سکا علاج معالجہ میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُ، ہم لوگ بہت کوشش کیے لیکن ٹھیک نہیں ہوا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہم لوگ اس جماعت کے پاس جا کے پوچھے کہ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ لوگوں میں سے کوئی منتر پڑھنا یا کوئی دم کرنا جانتے ہیں جو ہمارے سردار کو ٹھیک کر دے؟ تو ان جماعت والوں میں سے ایک صحابی نے کہا، اور وہ خود حضرت ابو سعید خدری تھے، دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ نام بالکل میں جانتا ہوں، دم کرنا جانتا ہوں، واللہ انی لعرقی، اللہ کی قسم میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، میں منتر جانتا ہوں، ولیکن لقد استضفناکم فلم تضیفونا، لیکن ایک بات ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگے، مہمان نوازی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت ریکویسٹ کیے، لیکن آپ لوگ کو تیار نہیں ہوئے، آپ سب لوگوں نے انکار کر دیے، اس لیے ہم منتر تو پڑھیں گے، جھاڑ پھونک تو کر دیں گے، فما انا براق لکم حتی تجعلوا لنا جعلا، لیکن کوئی معاوضہ طے ہونا چاہیے، ہم جب منتر پڑھیں گے ٹھیک کر دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ چاہیے۔ فصالحوہم علی قطیع من الغنم، تو ایک بکرے کی ریوڑ پر جو ہے بات چیت طے ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ان سرداروں نے کہا ٹھیک ہے،
ہم لوگ جو ہے آپ لوگ جو مانگیں گے ایک پوری بکریوں کا ریوارڈ آپ لوگوں کو دے دیں گے، لیکن چلیے ہمارے سردار کو ٹھیک کر دیجئے۔ بہرحال بات چیت پکی ہو گئی، اور پھر جو ہے فن طلقہ، وہ صحابی چلے ان لوگوں کے ساتھ، اور وہاں جانے کے بعد اس قبیلے کے سردار کو، جس کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، اس کے اوپر دم کرنا شروع کیے۔ کس طرح دم کیے؟ یطفل علیہ و یقرأ الحمد للہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ مکمل پڑھے، اور 3 بار یا 7 بار، دوسری روایتوں میں تفسیر میں ہے کہ سورہ فاتحہ کو 3 بار یا 7 بار اس پر پڑھ کر کے دم کیے، اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ کس طرح ٹھیک ہوا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، ایسا معلوم ہوا جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی، جیسے کوئی جانور، کوئی اونٹ یا گھوڑا یا کسی رسی سے اگر بندھا ہوا ہو تو اس کو بہت چھٹپٹا سا محسوس ہوتا ہے، اور اس کو جب رسی سے کھول دیتے تو آزاد ہو جاتا ہے، وہ پھر ادھر ادھر خوشی خوشی چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ آدمی اتنا پریشان تھا، جب اس کے اوپر اس صحابی نے الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ کو پڑھ کر کے دم کیا، تو وہ آدمی لگ رہا تھا کہ کسی رسی سے جکڑا ہوا تھا، بندھا ہوا تھا، اس کو کھول کے آزاد کر دیے گئے۔ فانطلق یمشی، وہ چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ وما بہ قلبۃ، اور تکلیف اور درد کا نام و نشان بھی نہیں تھا ان کے پاس، یعنی جو ان کو تکلیف ہو رہی تھی کچھ بھی نہیں ہو رہی تھی، لگتا ہے کہ ایک دم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لگ رہا تھا اس کو کچھ بیماری ہوئی نہیں۔ اس طرح وہ آدمی ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد دم کرنے کے بعد آ گئے، قال فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، تو جو بات چیت طے ہوئی تھی بکریاں دینے کے لیے، ان لوگوں نے بکریاں دے دی، اور دوسری تفسیر میں ہے کہ جتنی باتوں میں طے ہوئی تھی اس سے زیادہ بکریاں دی، لگ بھگ 30 بکریاں کے آس پاس ان لوگوں کو دے دیے۔ یہ لوگ بہت خوش۔ فقال بعضهم اقسموا، تو ان میں سے بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو ہم لوگ آپس میں تقسیم کر لیجئے، حصہ کر لیجئے۔ فقال الذی رقا، تو جس نے دم کیا اس صحابی نے کہا ابھی رکو جی، ابھی حصہ نہ کرو، تقسیم نہ کرو، بلکہ لینے ہی سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ نہ لے کہ دم کرنے، قرآنی آیت پڑھ کر کے دم کر کے اجرت لے سکتے ہی نہیں لے سکتے ہیں، تب تک ہم نہیں لیں گے۔ تو بہرحال کہا کہ لا تفعلوا حتی ناتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنذکر لہ الذی کان فننظر ما یامرنا، کہ ہم لوگ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کو سارا ماجرہ بتائیں گے، قصہ بتائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کیا رائے دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں۔ فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا لہ، تو سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور پورا قصہ بیان کیا، اس طرح ہوا، پورا قصہ کو بیان کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما یدریک انہا رقیۃ، ارے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے، یہ منتر ہے، اس کو پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے گا، کیسے معلوم ہوا؟ تو قالا، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد اصبتم، تم نے بہت اچھا کام کیا، تم بہت ٹھیک کیا۔ اقسموا واضربوا لی معکم سہما، تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں حصہ کر لو، تقسیم کر لو، اور میرے لیے بھی اس میں ایک حصہ لگا دو۔ یہ کہا کر کے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو یہ ہے حدیث کا پورا خلاصہ۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے سورہ فاتحہ کتنا پاورفل سورہ ہے، کہ اس سورہ کو پڑھ کر کے دم کیا تو وہ مریض جو چھٹپٹ کر رہا تھا اور جس کو زہر لگ گیا تھا یا کوئی بھی بیماری تھی، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کئی روز کے بعد ٹھیک، اسی وقت ٹھیک ہو گیا، اور خوشی کے مارے وہ لوگ اجرت کے طور پر 30 بکریاں دے دی۔ تو آج بھی ہم لوگ اگر کسی مریض پر اس سورہ کو پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، پورا یقین و اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ وہ مریض بھی ٹھیک ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا گیا ہے کہ باب ما یؤتی فی الرقیۃ علی احیاء العرب بفاتحۃ الکتاب،
کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر عربوں پر پھونکنا اور اس پر اجرت لے لینا، ہم اس پر اجرت لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں، یہ باب باندھا ہے۔ اور اس حدیث کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ سب سے زیادہ اس کی مستحق ہے کہ تم اس پر اجرت حاصل کرو۔ یعنی جیسے بہت سارے اساتذہ ہمارے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، تو ہم تنخواہ لیتے ہیں نا، تو یہی دلیل ہے، ہم لے سکتے ہیں۔ اور امام شعبی رحمہ اللہ نے کہا لا یشترط المعلم الا ان یعطى شیئا فلیقبلہ، کہ قرآن پڑھانے والا پہلے سے طے نہ کرے، البتہ جو کچھ بن مانگے دے دیا جائے تو لے لینا چاہیے، یہ امام شعبی کا کہنا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں کہ مولانا اچھا تراویح پڑھا کر کے پیسہ لینا، روپیہ لینا جائز ہے؟ تو دلیل ہے، وہ لے سکتے ہیں، لیکن طے نہ کرے تو بہتر ہے۔ ہاں، باقی جو ہے خلوص دل سے پڑھائیں گے، اور وہاں کے لوگ جو ہے پھر محنتانہ اور اجرت کے طور پر جو بھی پیسہ دے دے وہ لے سکتے ہیں۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ لم اسمع احدا کرہ اجر المعلم وعطى الحسن دراہم عشرہ، کہ میں نے کسی شخص یہ نہیں سنا کہ معلم کی اجرت کو اس نے ناپسند کیا ہو، امام حاکم نے کہا ہے۔ اور حسن رحمہ اللہ نے اپنے استاد کو 10 درہم اجرت دیے ہیں، یہ باب کے ضمن میں اتنا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ابن سیرین نے بھی کہا کہ وَلَمْ يَرَ ابن سیرین بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَاسًا، کہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے قسام کو، یعنی قسام کہتے ہیں جو بیت المال کا ملازم ہو، جو تقسیم پر مقرر ہو، بیت المال کے تقسیم پر جو ملازم مقرر ہو اس کو قسم کہتا ہے، تو اس کو بھی اگر اجرت دیا جائے تو اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہوا، ان مذکورہ روایت کی بنیاد پر جمہور علماء نے اس سے یہ دلیل لی ہے کہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا درست ہے۔ اب اس حدیث کے تحت جو ہے کہ ایک سوال ہم لوگ کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ نمبر 1 سوال یہ ہے کہ اس صحابی کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ تمہیں کیسے پتہ ہوا؟ تو حالانکہ حدیث کے اندر وہ جواب نہیں دیا کہ ہم کو اس طرح پتہ ہوا، لیکن تشریح کے اندر محدثین کرام نے لکھا ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام کو تو پورا قرآن یاد تھا، وہ لوگ قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کو جانتے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ میں اللہ رب العالمین نے کہا نا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ یونس کی آیت ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، کیا ہے؟ موعظۃ من ربکم، نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ تو دل کی بیماری، چاہے روحانی بیماری ہو، چاہے ہمارے جسمانی بیماری، کوئی بھی بیماری ہو، یہ سورہ فاتحہ اگر معنی مفہوم سمجھ کر پڑھا جائے تو انشاءاللہ ہمارے روحانی بیماری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اعتقادی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، ہمارے عقائد کے اندر جو برے خیالات آ جاتے ہیں، کبھی کبھی عقیدہ ہمارا بگڑ جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ الاسراء کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں نا، یہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ سراسر شفا ہے اور رحمت ہے۔ اب بتائیے قرآن کی کوئی آیت ہم پڑھ کر کے کسی مریض کا پھونک مارتے ہیں تو ہمارے جسمانی بیماری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور روحانی بیماری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ تو صحابہ کرام کو پہلے سے معلوم تھا، سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، انہوں نے سوچا کہ چلو سورہ فاتحہ ایک بہت ہی پاورفل سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، چلو اسی کو پڑھ کے دم کیا جائے، تو پڑھ کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا جیسے یہاں پر جو ہے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ معاوضہ طے نہیں ہونا چاہیے، بن مانگے اگر دے دیا جائے تو لے سکتے ہیں، لیکن اس صحابہ نے اس جو منتر پڑھا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو معاوضہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں اتنی بکریاں دی جائے تو ہم
या इतनी उजरत दी जाए तो हम मंत्र पढ़ने के लिए जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, तो उजरत क्यों तय किए? तो देखिए यहाँ पर वो लोग मजबूरी के तहत उजरत तय किए थे। आप बताइए, वो लोग जो है खाना मांगा, पीने के लिए कुछ मांगा, लेकिन वो लोग देने से इनकार कर दिया। और जाहिर सी बात है वहाँ पर रास्ते में कोई होटल वोटल भी नहीं था, और भूख की हालत में आदमी क्या कर सकते हैं बताइए। तो जिस कबीले में है उन लोगों से खाना मांगे, वो लोग नहीं दिया, और फिर वो लोग अगर अपने काम के लिए बुलाने के लिए आए तो आप बताइए, आप जाएंगे या आप उससे उजरत तलब करेंगे? तो मजबूरी के तहत उन लोगों ने कहा, और वैसे भी भूख की हालत में कुछ गुस्सा भी आ जाता है, तो कहा कि नहीं, हम लोग कुछ उजरत लेंगे तभी जाएंगे। आप देखिए कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या के तहत जो बयान किए हैं कि हत्ता इज़ा अताया अहला क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि हजरत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम जब एक बस्ती में गए और उन लोगों से खाना मांगे, मेहमान नवाजी करने के लिए कहे, तो वो लोग भी इसी तरह इनकार कर दिए थे। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, वो लोग भी इनकार कर दिए। जब इनकार कर दिए ना, तो फ़वजद फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामह, वहाँ पर एक दीवार गिरने ही वाली थी, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जाकर हाथ लगाया, फ़ाक़ाम, और उसको ठीक कर दिया। और ये माजरा देख करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पारा गर्म हो गया, गुस्सा में आ गए। हम लोग उससे खाना मांगे, मेहमान नवाजी करने के लिए कहे, और वो लोग नहीं किया, इतने बखील हैं ये लोग, और फिर उनकी दीवार आप सीधा क्यों कर दिए हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लौ शिअता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो उन लोगों से इसके बदले में उजरत ले सकते थे, लेकिन आप बिला उजरत के आप क्यों ठीक कर दिए? देखिए, एक नबी होकर के भी जो लोग उसकी इज्जत नहीं किए, उसकी खिदमत नहीं किए, उसकी मेहमान नवाजी नहीं किए, तो बगैर उजरत के काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हालांकि यहाँ पर उजरत नहीं लिए, और इसके क्यों ठीक कर दिए थे, ये इसकी बहुत सारी बातें हैं। आप लोग सूरह कहफ को पढ़ लेंगे तो सारा वाक़या मालूम हो जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक नबी होने के बावजूद भी जिस बस्ती में थे उन लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं किए, तो कोई भी काम बगैर उजरत के लिए तैयार नहीं थे। तो सहाबा करम कैसे तैयार हैं? उनको भी तो चाहिए खाने पीने के लिए कुछ। तो बहरहाल इसलिए जो है मजबूरी के तहत वहाँ पर क्या मुआवजा तय किया गया कि हम लोग बगैर मुआवजा के, बगैर उजरत के हम लोग मंत्र पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। आज भी अगर कोई वैसे आदमी है, लाचार गरीब आदमी है, और वो अगर कहे कि नहीं, हम जो है हमारा अकीदा सही है, हम जो है मंत्र पढ़ करके, कुरानी आयत पढ़ करके हम किसी को दम करेंगे, ठीक कर देंगे, और उसके बदले में हम कुछ उजरत लेंगे, तो ले सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन हाँ, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की रोशनी में तशरीह करते हुए कहा है कि अगर कोई किसी मरीज पर मंत्र पढ़ता है, झाड़ फूँक करता है, तो उसके लिए कई शराइत हैं। उनमें से एक दो शर्त मैं बयान कर देता हूँ। वो ये है, पहली शर्त तो ये है कि जिस मरीज़ के ऊपर आप झाड़ फूँक करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तो वो मंत्र कुरानी आयत या दुआए मासूरा में से होनी चाहिए। कोई शिरकिया कलमा नहीं होना चाहिए, जो आजकल बहुत सारे दुआ ताबीज़ करने वाले ताबीज़ देते हैं, लटकाते हैं, और क्या करते हैं फिर जो है इस एक कागज़ के टुकड़े में कुरानी आयत को लिखते हैं, और लिख करके पानी के बोतल में डाल देते हैं, और कहते हैं कि जाओ ये पानी जा कर के पीना। तेल के बोतल के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं जाओ इस तेल को इस्तेमाल करना है। ये गलत है, ये बिदात है, और ये हराम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शिरक है, और जो शिरक करेगा उसके सारे अमाल बेकार हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, लाइन अशरकता ला यहबतन्न अमलुक, ऐ नबी अगर आप भी शिरक करते हैं तो आपके भी सारे अमाल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज जो है माने बहुत सारे जगहों में हम देखते हैं कि एक आलिम दीन जो है क्या इस तरह शिरक के काम करते हैं, और कुरान और हदीस को बाला ताक रखते हुए शिरक व बिदात का काम अंजाम दे करके झाड़ फूँक करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मरीज़ के ऊपर जो है क्या करिए, मंत्र पढ़िए। ये पहली शर्त है कि कुरानी आयत या दुआए मासूरा होना चाहिए, तभी आप इसको पढ़ के फूँक सकते हैं। और दूसरी शर्त है कि वो मंत्र जो अरबी में होना चाहिए। अगर अरबी में ना हो, अगर आप अपनी ज़बान में भी कहना चाहते हैं, तो वो क्लियर वाज़ेह होना चाहिए, उसके अंदर कोई शिरक या कलमा नहीं होना चाहिए, जो बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। और तीसरी शर्त यह है कि आपका पूरा अकीदा और भरोसा ये होना चाहिए
کہ ہم جو منتر پڑھ رہے ہیں، جو جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، تو اس منتر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اس جھاڑ پھونک کے اندر یہ طاقت نہیں ہے بیماری ٹھیک کرنے کی، بلکہ طاقت کس کے اندر ہے؟ اللہ رب العالمین کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین اگر اس منتر کے ذریعے سے اس جھاڑ پھونک کے ذریعے سے ٹھیک کرنا چاہے تو تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور نہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مولوی صاحب ہی ہم کو ٹھیک کر دیا۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا انجانے میں بھی کیا شرک کے الفاظ بول دیتے ہیں، جیسے کسی نے کہا ہم کو جو ہے فلاں ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، یہ جملہ بظاہر شرک ہے۔ فلاں مولوی نے ہم کو ٹھیک کر دیا، یہ جملہ بظاہر شرک ہے۔ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فلاں ڈاکٹر کے ذریعے سے ہم کو ٹھیک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فلاں مولوی کے ذریعے سے ہم کو ٹھیک کر دیا، یہ جملہ صحیح ہے، تب اس کے اندر شرک نہیں ہوگا۔ تو آپ کا پورا بھروسہ اور اعتقاد اور اعتماد جو ہے اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہی ہم کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اس طرح شرط و شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ جو ہے کسی کے اوپر پھونک مارتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ مولانا اگر ہم تیل اور پانی میں دم کر کے کسی کو استعمال کرنے کے لیے تو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیے اس سلسلے میں علماء کے اندر اختلاف ہے۔ مریض کے اوپر ڈائریکٹ دم کرنا ہے یہ تو کلیئر واضح حدیث ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے، لیکن تیل اور پانی میں دم کرنا، اس کو پڑھ کے دینا، تو اس کے اندر علماء کے اندر اختلاف ہے۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ ہم دم کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ہم جو ہے پھر کسی ٹاپک پر جو ہے اس ٹاپک پر جب بات کریں گے تو ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس عنوان کو پورا کلیئر کریں گے۔ آج صرف اتنا معلوم کیجئے کہ ہم تیل اور پانی میں قرآنی آیات دعائے معصورہ پڑھ کر کے دم کر کے کسی مریض کو ہم دے سکتے استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر کاغذ لکھ کر کے ڈبو کر کے دینا یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو مریض کے اوپر بھی آپ دم کر سکتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں کھانے پینے کی چیزوں میں سانس چھوڑنا، پھونک مارنا منع ہے، حدیث کے اندر ہے، صحیح بات، حدیث کے اندر اس طرح ہے بھی، لیکن محدثین کرام نے اس کا جواب یہ دیے ہیں کہ وہ صرف کھانے پینے کے وقت جو ہے دم کرنا منع ہے، لیکن کسی بیمار کو ٹھیک کرنے کے لیے، کسی بیمار آدمی کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر جو ہے دعائے معصورہ یا قرآنی آیت اگر پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے اگر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا کرے۔ اور ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ان صحابہ کرام کے ساتھ میں نہیں تھے تو پھر کیوں کہا کہ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، میرے لیے بھی ایک حصہ لگاؤ؟ اپنے لیے حصہ لگانے کے لیے کیوں کہا؟ دیکھیے اس کے بارے میں بھی محدثین کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے کہا ہے، چونکہ ان صحابہ کرام کے دل میں شک ہو گیا تھا کہ یہ دم کر کے اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اور مزید اس کی تسلی کے لیے، اس کے دل میں بھروسہ دلانے کے لیے کہا اس پر میرا بھی ایک حصہ لگا دینا ہے، تاکہ ان لوگوں کو مکمل یقین ہو جائے جب اللہ کے نبی ہمارے ساتھ حصہ میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ بالکل ہم لوگوں کو اجرت لینا جائز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں میرا بھی ایک حصہ لگا دینا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جس طرح پڑھنے کے لیے کہا ہے کما حق کہو اس طرح ہم لوگوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے بہت ساری بیماریوں کو بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔